اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ امید ہے تمام باب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام باب کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے پیر و مرشد میاں حضور کا فیضان دنیا میں عام عطا فرمائے، ہر گھر میں، ہر جگہ پہ، ہر شہر میں، ہر ملک میں عطا فرمائے اور ہر دل میں عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ میرے پیر و مرشد کا فیضان ہی ہے، ان کے ہی نظر کرم سے، ان کی نظر عنایت سے یہ معاملات چل رہے ہیں، ان کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، ان کے ہی سر پہ ہاتھ ہے، تو ہم الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی زندگی میں برکتیں دے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے، آمین۔ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے بہت سارے احباب جڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، جیسے فیس بک ہے، تو فیس بک پہ اکثر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ کمنٹس کرتے ہیں، میں ان کا ریپلائی بھی کر رہا ہوتا ہوں۔ اسی طرح انسٹاگرام پر بھی رہنمائی کر رہا ہوتا ہوں۔ واٹس ایپ پر تو الحمدللہ ہمارے گروپ بنے ہوئے ہیں، شاذلی عاملین گروپ ہے، اسی طرح شاذلی تربیتی نصاب کورس ہے، اور اسی طرح شارٹ کورس ہم کرواتے ہیں۔ کافی احباب ہمارے خانگاہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ استخارہ کیا جاتا ہے، پاکستان ٹائم صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک۔ جو بھی احباب کال کرتے ہیں، کہیں سے بھی کرتے ہیں، الحمدللہ سب کو استخارہ کر کے اور ان کا بتایا جاتا ہے، رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ہی جگہ پر بیٹھ کے صرف ایک کال کرتے ہیں، تو آپ کو کال پر ہی آپ کا استخارہ کر کے بتا دیا جائے گا، اور اس کا حل بھی بتا دیتے ہیں وظائف کے ذریعے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ تو ہمارے خانگاہ سے آپ استخارے کا عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عمل صرف 11 دن کا ہوتا ہے۔ جو احباب عامل حضرات ہیں، جو احباب نئے ہیں اور انہوں نے کوئی بھی عمل نہیں کیا، تو وہ ہماری خانگاہ سے استخارے کا عمل سیکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف 11 دن کا عمل ہوتا ہے۔ 11 دن میں آپ کو عمل کروا کے اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی ویڈیو میں تربیت کی جائے گی، آپ کو استخارہ کر کے دکھایا جائے گا کہ آپ نے استخارہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ تسبیح کے ذریعے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو استخارہ کس طرح کرنا ہے، جادو کا، جنات کا، اور اسی طرح جسمانی امراض کا، نظر بد کا، بندشوں کا، اور حسد کا، اور بد دعا کا، اور آزمائش کا، یہ سارے معاملات آپ نے کیسے پوچھنے ہیں اور آپ کو کیسے پتہ چلیں گے؟ اور کسی کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے جادو کیا ہے، اور کون کروانے والا کون ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اسی طرح بندش لگی ہے، تو یہ بندش لگانے والا کون ہے اور لگوانے والا کون ہے، یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حسد ہے، تو اب کسی نے نظر بد لگائی ہوئی ہے، یا کسی نے حسد کی وجہ سے کوئی کام کیا ہے، کیے کرائے کے معاملات ہیں، تو وہ آپ الحمدللہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور بالکل ہی مختصر ٹائم ہے، صرف 11 دن ہے۔ 11 دن میں آپ کو الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ ماہر بنا دے گا استخارے میں۔ تو ہر کوئی کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ 11 دن میں مجھے کیسے ماہر بنا دیں گے؟ تو دیکھیں تربیت پر ہوتا ہے، تو آپ کو 11 دن میں انشاءاللہ تعالی تربیت ہم کریں گے، تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کہاں جادو دبا ہوا ہے، کہاں ہانڈی دبی ہوئی ہے، کہاں کسی نے کوئی پڑھ کر دبایا ہوا ہے، تعویذات ہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ گندے گندے اعمال ہوتے ہیں، سفلی اعمال ہیں، علوی اعمال ہیں، نوری اعمال سے عمل کیا ہوا ہے، یا پھر کالے کا عمل کیا ہوا ہے، ہر چیز کا آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ صرف 11 دن کا عمل ہے۔ تو ہمارے شعبہ روحانی عملیات والا یہ نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا، تو اس نمبر پر آپ رابطہ کریں گے، 0325111919 پر رابطہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے الگ سے گروپ بنایا ہوا ہے، گروپ میں ایڈ کریں گے، پھر آپ کی تربیت کریں گے، آپ کو عمل بتائیں گے، عمل پورا کروائیں گے، پھر آپ کی ویڈیو میں آپ کی تربیت کر کے آپ کو اجازت دے دیں گے۔ تا زندگی کے لیے آپ اس کا عمل کر سکتے ہیں، تا زندگی کے آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بے شمار فائدے ہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو نیو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو عملیات میں ابھی تک بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کا استخارے کا صحیح پتہ ہی نہیں ہوتا، مریض آ گیا بس وہ
ایسے کئی طریقوں سے ٹوٹکے ٹاٹکوں سے پتہ کر کے مریضوں سے خود کیفیت پوچھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں آپ کے اوپر یہ معاملات ہیں۔ تو کئی مریض آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں سے پوچھا جادو ہے، وہاں سے پوچھا ہے، وہاں سے 4 جگہ سے پوچھا، انہوں نے سب نے یہ جادو بتایا، وہ بولا بھی ٹھیک ہے یہ جادو ہی ہے۔ اور کسی نے مریض نے یہ بتا دیا، ہم نے کسی سے پوچھا ہے، انہوں نے بتایا جنات کا مسئلہ ہے یا نظر بد ہے یا بندش ہے، تو ہم نے بھی وہ عامل بھی یہی کہہ دیتا ہاں بھی یہی ہے، اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک بندہ خود تربیت نہیں لے گا، خود تربیت یافتہ نہیں ہوگا تو وہ صحیح گائیڈ نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ کا استخارہ ٹھیک نہیں اور ڈاکٹر ہے نا تو ڈاکٹر کی تشخیص صحیح نہیں ہے تو کبھی بھی علاج صحیح نہیں کر سکتا۔ جتنا بھی وہ ماہر ڈاکٹر ہوگا اس کی تشخیص صحیح نہیں ہے تو وہ مریض کا علاج نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ خانقاہ انوار تارکی آپ کو پورا اس کا طریقہ کار بتائیں گے اور پھر آپ کو اس کے بارے میں اجازت بھی دے دیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو جادو کا پتہ لگانا، ٹھیک ہے نا، اکثر ہمارے لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ہمارے اوپر یہ جادو کے معاملات ہیں، ہم جادو میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اور اتنا مقصد ہے کہ زندگی سے تنگ آ چکے ہیں کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب ہمارے پر اتنی دیر کے معاملات پچھلے 10 سال سے ہیں، 15 سال سے ہیں، 5 سال سے ہیں اور ہم اسی میں کہہ لو کہ پس رہے ہیں اور کسی کے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے اور کہیں جانے کا۔ اب کسی سے پوچھیں تو وہ بتاتے نہیں ہیں، کسی سے استخارہ کروائیں، چیک کروائیں، روحانی تشخیص بھی کروا لی، روحانی چیک اپ بھی کروا لیا، لیکن کچھ ہمیں نہیں پتہ چل رہا، لیکن ہمارے معاملات وہیں کے وہیں ہیں، وہیں پریشانیاں، وہی ٹینشنیں۔ تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اوپر یہ معاملات کس نے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر سب سے پہلے تو ایک چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں عاملین حضرات اس چیز پر احتیاط کرنی چاہیے سب کو کہ جہاں پر یہ نظر آتا ہو کہ کوئی لڑائی فساد جھگڑے کے معاملات ہیں تو وہاں درگزر کا معاملہ کریں، نہیں بتانا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ ایسے معاملات کریں کہ جس میں گھروں میں لڑائیاں فساد جھگڑے ہوں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ ضرور ہے کہ بندہ تھوڑا گائیڈ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس میں یہ چیز ہے کہ آپ اس عمل کے ذریعے جادو کا پتہ لگا سکتے ہیں، جادو کس نے کروایا ہے اور کون سے اعمال سے کیا ہوا ہے، کس طرح کیا ہوا ہے۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے گندے اعمال سے کر کے تو وہ کہیں دبایا ہوتا ہے، جب وہ دبایا ہے تو وہ جب تک نہیں نکلے گا تو مریض کو ریلیف نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہم آگے سے جتنا بھی کاٹتے رہے، اب درخت ہے تو درخت ایک بڑا ہو گیا، تناور ہو گیا، اب اس کو ہم اوپر سے ٹہنیاں کاٹتے رہیں گے، وہ کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جتنا دیر دوبارہ وہ بڑی نہیں ہوتی اتنا دیر تو وہ ہم یہی کہیں گے کٹ گیا درخت، کٹ گیا درخت، اب یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جب اوپر سے کاٹا ہوتا ہے تو وہ کچھ عرصے بعد، مہینے 2 مہینے کے بعد پھر وہیں پر آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کاٹ کے پھر وہیں پر آ جاتا ہے۔ وہ بندہ کاٹنے والا ہوتا ہے، کہتا ہے یار یہ کون سی مصیبت گلے پڑ گئی ہے، پھر وہیں پر وہیں۔ اب جادو کاٹتے ہیں وہیں پر آ جاتا ہے، 2 مہینے کے بعد پھر دیکھا وہی معاملات، وہی جسم میں درد، وہی سر میں درد، اور وہی مقصد ہے کہ جسم بالکل ایسے ہوتا ہے کہ سستی، لاغر، اور کم دلوں کے یعنی کہ وہ بندے کا چلنے کو بھی دل نہیں کرتا، کہیں جانے کو بھی دل نہیں کرتا، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کاروبار کے معاملات۔ تو دیکھیں یہ بہترین عمل ہے، اس عمل کی ہر کسی کو اجازت ہے، لیکن راز جو رکھے گا اسی کو یہ معلوم ہوگا کہ واقعی یہ الحمدللہ عمل نے کام کیا ہے۔ جادو کا پتہ اسی کو لگے گا جو بندہ راز رکھ سکتا ہے۔ یہ ہونا کہ بڑا عمل اور رات کو معلوم ہو گیا، صبح جو ہے ڈنڈا لے کے نکل رہے، چل بھائی شروع ہو جائے، تم نے ہمارے پر یہ کیا وہ کیا، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو دیکھیں کئی لوگ ہمارے سے یہ پوچھتے ہیں حضرت ہمیں بتا دیں ہم تاکہ اس سے بچ سکیں، تو ہمیں اس بندے کا نام بتا دیں، استخارہ کر کے چیک کر کے روحانی چیک اپ کریں اور پھر ہم اس کے معلوم کر سکیں گے، یعنی کہ ہمیں پتہ چل جائے گا فلانا بندہ ہے، ہم اس سے بچیں گے۔ تو یہاں پر میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں آپ کے کہ دیکھیں جب انسان کو نہیں پتہ ہوتا کسی کے بارے میں تو انسان اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے گناہ کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا، وہ بندہ شرابی ہے، ہمیں نہیں پتہ،
ہم تو اس کی عزت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک بندہ فراڈیا ہے، ایک بندہ مقصد ہے کہ فراڈ کرتا ہے، یا وہ جوا کھیلتا ہے، یا کوئی غلط کام کرتا ہے اور لوگوں سے دھوکہ دہی کا کام کرتا ہے، اس طرح کے اور بہت سارے کام ہیں، تو وہ غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ، تو ہمارے سوچ اس کے بارے میں اچھی ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے، لیکن جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہمارا ایک دم سے مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم نے اسے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، نہ ہم نے اس کی قبر میں جانا ہے، نہ اس نے ہماری میں، تو اس نے لیکن ایٹومیٹلی انسان ہے نا، اس کا ذہن چینج ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ اس کا مائنڈ چینج ہو جائے گا، تو اس کے بارے میں خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جادو بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو بتا دیا کہ فلاں بندہ ہے، تو اب یہ کہ وہ بندہ اندر سے اس کے بارے میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے بارے میں غلط باتیں سوچے گا اور مختلف طریقوں سے، اور پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ یار میں نے اس کے ساتھ یہ بھلا کیا تھا، اس نے کیا صلہ دیا، میں نے فلاں بھی اس کے ساتھ بھلا کیا تھا، اس نے کیا صلہ دیا، فلاں میں نے اس کے لیے کام کیا تھا اور بڑی مشکلوں سے کیا، اس نے یہ کیا، تو اس لیے یہ چیزیں ہم نہیں بتاتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کسی کا علاج کرتے ہیں، علاج کر کے اس کے اوپر حصار لگا دیتے ہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں تاکہ آئندہ سے اس کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو۔ تو یہاں پر لوگ کہتے ہیں جی آپ بتا دیں، ہم نے کون سا ان سے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں ہم نہیں بتائیں گے تو فائدے میں ہے، اگر بتا دیں گے تو پھر وہی بغض ہوتا ہے، اور اگر بندے کو پتہ چل بھی جائے تو بندہ یہ کہے کہ میں آگے سے اس سے محفوظ رہوں گا، میں اس سے محفوظ رہوں گا، تو جادو سے یہ مثال کے طور پہ ایسی کوئی چیز ہمارے اوپر کرے گا تو ہم اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو دیکھیں پہلے اس نے کیا، آپ کیسے محفوظ رہ گئے؟ تو جادوگر کو تو بندے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے تصویر کافی ہے، ٹھیک ہے نا، تصویر کافی ہے، نام کافی ہے والدہ کا، اور اس کا بندے کا نام کافی ہوتا ہے، اس سے ہی وہ کر دیتا ہے کام۔ اور نہیں کچھ کرے گا تو اس نے تصویر ہی ایسے کاغذ پہ اوپر شبی بنانی، پینسل سے تصویر بنا کے اس نے نام لکھنا ہے، کام کر دینا ہے۔ بندہ کیسے بچے گا؟ بچے گا وہ اپنے اعمال سے، اپنے لیے جو پروٹیکشن اس نے کی ہوئی ہے اس سے بچے گا، ان چیزوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ باقی دیکھیں ایک بندہ نمازی ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور مختلف وظائف پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو بہت سارے معاملات سے وہ بچ جاتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اس سے وہ بچتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس کے اوپر ایک رحمت کی سایہ کر دیتا ہے، یا اس کو اس پروٹیکشن میں رکھ دیتا ہے، یا وہ ایک قلعے میں بند ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب بندے کو نہیں پتہ تو بھی جادو چل گیا، اگر پتہ چل جائے گا تو پھر وہ کر دے گا۔ تو اس لیے نام پوچھنا یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی، ہاں یہ جو ضروری ہوتا ہے کہ بندہ جو کرنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے جب علاج کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ مریض کے اوپر ہم پورا اس کے اوپر حصار لگا دیتے ہیں، اس کو ایک کہہ لو کہ کڑے میں بند کر دیتے ہیں، کڑا لگا دیتے ہیں، دوبارہ اس کے اوپر وہ جتنا بھی ٹکریں مارتا رہے، جو بھی کرتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر آپ کو عمل میں بہترین عمل بتا رہا ہوں جادو پتہ لگانے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے، دعائے حزب البحث شریف جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے تو الحمدللہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا، وہ جلدی پتہ کر لیں گے، اور کسی نے دعائے حزب البحث شریف نہیں پڑھی یا عامل نہیں ہے تو بھی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے، تو دعائے حزب البحث شریف کے پہلے 5 اسما 666 مرتبہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 666 مرتبہ یعنی کہ 66636 ہو گیا، یہ 666 مرتبہ آپ نے اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم یہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے 100 ٹائم، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، کوئی ہم کلام نہیں ہونا، کسی کو اشارہ نہیں کرنا ہے۔ گھر میں ہوتا ہے نا بعض بات، تو جب آپ نے اس ٹائم پڑھنا جب آپ نے سونے کا ٹائم ہو، اور اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہ کرنی ہو، اور پہلے بھی بندہ کہہ دے کہ میں عمل پڑھ رہا ہوں تو مجھ سے جب میں پڑھ کے اٹھوں گا تو مجھ سے کوئی بات نہ کرے، تو اپنے سارے کام وہ نپٹا کے اس کے بعد پھر یہ عمل کرنا۔ رات کو آپ نے 666 مرتبہ
حزب البیت شریف کے پہلے 5 اسما پڑھنے، 100 مرتبہ آپ نے سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے۔ کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے ہم کلام نہیں ہونا، کسی کو اشارہ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے۔ اور آپ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ مل لینا ہے اور سینے پہ دم کرنا ہے، تکیے پہ دم کر کے آپ نے اس نیت سے سونا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے میرے، اگر کسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے یا اپنے بارے میں کسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو نیت کر لے کہ فلاں بن فلاں کے اوپر جو جادو کے معاملات ہیں یہ کس نے کیے ہیں ہمیں۔ تو پہلی رات میں معلوم ہو جائے گا، 3 راتوں تک معلوم ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ 5 راتیں بھی کرنا پڑ جاتا ہے یا 7 راتیں، لیکن یہ پہلے یا دوسرے یا تیسرے تک معلوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ہے کہ جب معلوم ہو جائے گا، جو میں نے پہلے بات کی ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ بھولنا نہیں ہے کہ یہ آپ نے راز رکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، تو برحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا اپنے کرم سے، فضل سے، ٹھیک ہے نا، آسانی عطا فرما دے گا۔ جب ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کریں گے تو ہمارے لیے ایٹومیٹلی آسانی ہو جانی ہے۔ تو ہم نے اپنے آگے سے پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم لوگوں کے آگے سے پتھر اٹھاتے رہیں گے نا، ہمارے پتھر خود بخود ہی اٹھ جائیں گے۔ تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا اپنے کرم سے، فضل سے۔ خانقاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب بھی نماز پڑھیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز کی لذت عطا فرما، ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما، نماز کی برکتیں عطا فرما، روحانیت عطا فرما۔ جب آپ ہر نماز کے بعد یہ مانگیں گے تو آیا کہ دیکھیں جب ہم روزی رزق مانگتے ہیں اور اپنے باقی معاملات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مسائل کے لیے کرتے ہیں تو وہ حل ہو جاتی ہیں، روزی رزق بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ اور ہم نے کہیں سفر پہ جانا ہے، کہیں پر جانا ہے، کوئی معاملہ ہے، گھر کا ہے، بچوں کے رشتے ہیں، اور گھر میں بیماری ہے، گھر میں کوئی چیز کی کمی ہے، کچھ بھی ہے، ہم بارگاہ الہی میں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے عطا کر دیتا ہے۔ جب آپ دعا کریں نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، لذت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اپنی قدرت سے یہ چیزیں عطا فرما دے گا۔ جب آپ کو قرآن کی، ذکر و اذکار کی، نماز کی لذت مل جائے گی، پھر آپ کی کسی بھی لذت میں لذت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی لذت آپ کے لیے بے معنی ہو جائے گی، کوئی مزہ آپ کے لیے بے معنی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو بہترین لذتوں میں جو ایک لذت وہ مل گئی ہے۔ تو یہ لازمی دعا کیا کریں۔ تو خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔